تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ گردن موڑ کے کام ہے، تیری سن رہا ہوں اتنا کافی ہے، بول کیا؟ سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا وہ بے نمازی کو ہوگا۔ بادشاہ نے تیری سن رہا ہوں، کسی کی سن رہا ہوں، اور پھر فرمایا قیامت کے دن بے نمازی لوگوں سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، اور وہ میرے ساتھ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، اور جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو، اللہ نے کرم کی چادر اس سے ہٹا دی۔ اب مجھے کو ملک الموت اس روح میں اور تیری موت بن کر کے تیری روح کا چلو بات کر رہا تھا، تو موت کی وجہ سے اللہ شیطان ایک گھمنڈ کی وجہ سے بگڑ گیا، بہت بڑا بادشاہ بنا، تو بھی بن جائے میں بھی بن جاؤں، تو نے نافرمانی کی میں نافرمانی، مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس سے مہلت دینے کا اختیار نہیں، تو ایک دن اس نے کہا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب بھی چلنا ہوتا ہے، جب اللہ نے تجھے مہلت دی تھی تب تو گھمنڈ کو سجا ہوا سب ہاتھ باندھ کے میرے جلائم میں مبتلا ہے، خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے، خبردار اب وقت آیا ہے آج مجھ سے کوئی بات نہیں کرے گا، صرف میں تاکہ لوگ میری روح نکالی، اور پھر حال یہ ہوا کہ جو گھمنڈ کے ساتھ سواری پہ بیٹھا تھا اس کی لاش زمین پہ تڑپ کر کے لوگوں کو دعوت کی عزت کر رہی ہے، بھائیوں بہت ایسے مرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا امتحان ہے، پبلک کے نام پر عزت دے کر تو بندہ بنتا ہے، اللہ بری موت سے بچائے، عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچائے، بری موت کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں مر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بری موت نہیں ہے، وہ تو شہادت کا مرتبہ ہے، اس سے ناراض ہے، دیوار کے نیچے دب کے مر جانا بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کا مرتبہ ہے، کسی گھر میں حادثاتی طور پہ آگ لگ گئی، گھر کے لوگ جل کے مر گئے، خود نہیں جلے بلکہ حادثے نے جلا دیا، یہ بری موت نہیں ہے، یہ تو شہادت کا مرتبہ ہے، اور وہ بچے کو ولادت دیتے دیتے پیدا کرتے کرتے مر گئی، عورتیں کہتی ہیں ناپاکی میں مری، بری موت ہے، بری نہیں ہے، وہ تو شہادت کا 3 دن پوری دنیا شہادت کے مرتبے کو تم بری موت کہتے ہو، پھر بری موت کیا ہے؟ اللہ سے کافر رہ کر کے مرنا، یہ بری موت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سے کافر ہو جائے اسی حالت میں مرنا چاہتی، خبردار کوئی بات نہ کرے تاکہ لوگوں کو میری عظمت میری عزت میری شکر اللہ کو راضی کرو، گھوڑے کا قدم آج سے پہلے جو ہوا اچانک ایک مرد درویش آیا، فقیر پھٹے پرانے کپڑے سلے، ہماری رب کی محبت کی قدر کی ہے، اس ظالم بادشاہ سے کس نے جھگڑا لے لیا؟ سب کی محبت میں اس نے کہا، اس کی آواز میں اتنا روک تھا، اس کی محبت اور اس کے محبوب کی نسبت ہے، ان دو محبتوں میں فرق ہے، بلکہ ایک بات آپ سے کہہ دوں سچی بات سن، ماں باپ میرے بات سے محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہے، اس میں محبت کی بہت ہے، کون مفاد ہے؟ میرا کیا بات کرنا چاہتا ہے بول، تو میرے بڑھاپے کا سہارا ایسے نہیں تیرے کان میں کہوں گا، کان میں، لیکن اللہ رسول کی محبت اگر مجھ سے بات سننا اس بات کی بات ہے، اور کتنی ہے پتہ ہے تیرے کان میں بات کرنا چاہتا ہے، ایک بچے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی مل کر، اس سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے مجھے گفتگو سبحان اللہ، تیرے کان میں کرنی ہے، ایسے نہیں کرنی، اللہ سے بہت دور چلے گئے، اس نے کہا میں تیری بات سن رہا ہوں، اتنا ہی تیرے لیے بہت ہے، شادی میں چلو ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا، نماز کو چلو وہ ناراض ہو جائے گا، کیوں سوچیے بیمار عیادت کے لیے چلو ورنہ روزی اللہ نے، رزق اللہ نے، کھلائے اللہ، بھائیو کروڑ پتی اور اربوں پتی ہونے کے بعد بھی بریانی نہیں کھا سکتے، اوقات نہیں اپنی، کیوں؟ اگر اللہ بیماری ایسی دے دینا تو بیماری سامنے رکھ کر بھی پوری دنیا کو کھلاؤ گے، خود نہیں کھا سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا، کیا لاکھوں لوگ شکر کھانے سے محروم نہیں ہو گئے؟ اللہ عبرت دکھا رہا ہے، اللہ عبرت دکھا رہا ہے، میں نہ چاہوں تو تیرے گھر میں شکر کے کہیں تھیلے رکھ کے بھی تو شکر کھا نہیں سکتا، اللہ کہہ رہا ہے میں انہو ہو، اپنا تعارف کراتے ہوئے دیکھ، انہو ہو، وہ ہے، بس وہ ہے، اس جیسا کوئی ہے، لوگ لاکھوں روپے انگلینڈ اور امریکہ سے تک گدے منگاتے ہیں،
لیکن ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. گدا پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے, سکون کی نیند بے شک سکون کی نیند صرف اللہ دیتا ہے. اللہ تمہیں سکون کی نیند دیتا ہے, اس کا شکر ادا نہیں کرتے. موبائل ہاتھ میں لے کر کے زنا کی فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہو. کبھی سوچا کہ یہ سکون کی نیند کتنی مہنگی ہے اور اللہ نے ہمیں فری میں دی. جس دن اللہ نہ کرے یہ سکون کی نیند میرا اللہ چھین لے, 4 نیند کی گولیاں کھا کے بھی تمہیں نیند نہیں آئی. اس کی نعمتوں کی قدر کرو, کتنا احسان ہے اس کا ہم پر. لیکن اس کی نیند بھی اچھا اگر سلا دے اور نہ اٹھائے, ہے کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی اوقات کے پھر اٹھا دے. جسے خدا نہ اٹھائے کوئی اٹھا سکتا ہے نہیں, تو اس کے سلانے کا بھی احسان ہے اور اٹھانے کا بھی احسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلمیں دیکھتے دیکھتے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اگر کہیں پہ نظر جا رہی ہے تو موبائل پر میسج دیکھنے میں, کلمہ پڑھ کے اٹھے, شکر ادا کرتے کرتے اس کی محبت کی قدر. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, بہت پیار کرتا ہے. اپنے مسئلے اس کے سامنے رکھنا سیکھو. کوئی مسئلے کی کوئی اوقات نہیں. اگر بیٹی کو رشتہ نہیں آتا نا, تھوڑا تعویذات کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا میں آؤ. مجھ سے دعا کی گزارش کرنے کی بجائے خود دعا کرنا سیکھو. میں یہ نہیں کروں نہ کرو گے, آپ کے مسئلے پر جتنی گڑ گڑا کر تم خود دعا کر سکتے ہو. سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہارا درد جتنا تم سمجھ سکتے ہو تمہارا درد مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اپنے مسائل, یہ کوئی ایزم نہیں ہے, اسلام کوئی ایزم نہیں ہے. اسلام ہے, صرف اسلام. یہاں ایسا نہیں ہے کہ دعا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ساتھ لے جانا. نہیں, میں نہیں بول سکتا, آپ بولیے, آپ نہیں. آپ کتنے بھی گنہگار ہیں, لیکن اللہ سے بولنے کا آپ کو اللہ نے حق دیا ہے اور گارنٹی بھی دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگنا تجھے ضرور عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ایزم والوں نے عیسائیوں کے آئے ادھر سب ہے, میں نام نہیں لیتا کسی کا, کہ اگر ان کے یا خدا سے بات کرنے تو کسی کو لے جانا, فادر کو لے جانا, اس کو لے جانا. ہمارے یہاں کچھ نہیں, تو جہاں ہے وہیں بیٹھ. بس ایک شرط ہے, یقین کے ساتھ میرے محبوب کو وسیلہ بنا کر میری بارگاہ میں عرضی لگا, تیری سنی جائے. اور کوئی بڑا مسئلہ آ جائے, ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, حل نہ ہو تو پھر مجھے پکڑنا. توجہ, جب سب سو جائیں تو 2 رکعت نماز پڑھنا, اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا, اچھی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنا, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے گڑ گڑا کر ایسے عرض کرنا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. یقین کہ امی سے مانگو تو امی دیتی, جب کمزور امی دیتی ہے مجھے محبت کی وجہ سے, تو وہ امی جس کو اللہ نے پیدا کیا, جب وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو اس کا پیدا کرنے والا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. مانگو, گڑ گڑاؤ, رو اور عرض معروض اللہ سے ایسے کہ بس کوئی ہے اور یقیناً ہے اور وہ دے گا اور ضرور دے گا. اور خوب گڑ گڑاؤ, اس سے باتیں کرو. باتیں کرنے سے مراد اس سے مناجات کرو, اس سے عرض کرنا سیکھو. محبوب کا وسیلہ دو, اپنی زبان میں مانگو, اپنی دیوانگی میں مانگو. اللہ کے یہاں مانگنے کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے یہاں مانگنے کے لیے یقین ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے نیک لوگوں کو وہ نہیں ملتا جو یقین والوں کو ملتا ہے. بس بات ختم کرنے چلا تھا, یقین کی بات آ گئی ہے تو ایک بات کر کے بات پوری کریں. ٹائم الگ جاتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ختم کرنا چاہیے, لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ نے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کی ہے, میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کروں. یقین اللہ پر کتنی بڑی چیز ہے. بہت سارے علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں, یقین والے آگے بڑھتے. ایک مرتبہ ایک چرواہا سمجھتے ہیں نا, بکریاں چراتا ہے, اس کا گھر تھا دریا کے اس پار, اس کی چراگاہ تھی دریا کے اس پار. وہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے لاتا تھا تو اس کو کشتی پہ لانا پڑتا تھا, تو ایک سکہ اس کو ملاح کو دینا, ملاح سمجھتے کشتی چلانے, ملاح کو دینا پڑتا تھا.
اس نے سوچا یار کوئی اچھا عالم میرا عامل مل جائے، کوئی عمل بتا دے کہ میں دریا پر کشتی کی بجائے بکریاں چلا کرنا، تیرا کرنے بلکہ چلا کرنا، خدا کا کرنا میری طرح کوئی ایک اس کو وائز مل گیا، آدھا ادھورا آدمی ایسے مل گیا کوئی۔